نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ اگر دین کے کسی مسئلے پر عمل کرنے میں کوئی منفعت ہے تو عمل کر لیا، اور اگر کوئی مضرت ہے تو چھوڑ دیا. اسی طرح عملیات کے بارے میں بات آئی کہ ان عملیات میں شیاطین سے استعانت ہو اور پھر کہیں کہ یہ تو حلال ہے کیونکہ کسی کے فائدے کے لیے ہے. اس پر یہ بات آئی کہ کوئی آدمی چوری کرے اور کہے کسی غریب کی مدد کروں گا تو فائدے کے لیے چوری ہے تو جائز تو نہیں ہوگی، وہ تو حرام ہے. اس پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ یہ مضمون اس پر بیان ہوا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرر سے بچنے کے لیے یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے تعویذ وغیرہ کرنا مطلقاً جائز ہے، خواہ اس میں شیاطین ہی سے استعانت ہو. یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دنیاوی مضرت کا اعتبار نہیں، اصل مضرت حق تعالی کی ناراضی ہے، مگر اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. یہ خیال کر لیا ہے کہ ابھی حق تعالی سے ملاقات تھوڑا ہی ہو رہی ہے، گناہ کر کے توبہ کر لیں گے، پھر پاک صاف ہو کر حق تعالی سے مل لیں گے. میں کہتا ہوں کہ اول تو حق تعالی سے ملنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں، شاید ہم ہی نفس نفس واپسی بوت کہ یہی سانس آخری سانس ہو. اور اگر تم کو ایسا ہی زندگی پر بھروسہ ہے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ توبہ کے سہارے گناہ کا ارتکاب کیا جائے؟ اس کی تو بعین ہی وہ مثال ہے جیسے کوئی تریاق کے بھروسے سنکھیا کھانا چاہے، زہر کھا لے کہ تریاق میرے پاس ہے، یا منتر جاننے کی وجہ سے سانپ سے کٹوانا چاہے کہ زہر کھا کر تریاق کھا لوں گا یا سانپ کے کاٹنے کے بعد منتر سے جھاڑ لوں گا. تو کیا جو لوگ توبہ کے بھروسے گناہ کرتے ہیں وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. علاوہ اس کے حق تعالی کے ساتھ محبت کا تعلق بھی تو ہے، تو کیا اس کا مقتضی یہی ہے کہ گناہ کیے جاؤ کہ پھر توبہ کر لیں گے؟ صاحبو، اگر عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب فلاں کام سے ناراض ہے تو کیا اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ابھی تو محبوب کی ملاقات میں دیر ہے، لاؤ اس کام کو کر لوں جس سے محبوب ناراض ہوتا ہے؟ صاحبو، عاشق سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا. اس کی محبت ہرگز محبوب کے خلاف رضا کرنے کی اجازت نہیں دے گی. کوئی کام ایسا اس کی رضا کے خلاف نہیں کرے گا، وہ ملاقات میں کتنی ہی دیر ہو، بلکہ وہ ملاقات بھی ہونے والی نہ ہو. پھر افسوس ہے کہ حق تعالی کے ساتھ ہم اس کے خلاف برتاؤ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پوری محبت ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں شکایت اور زیادہ ہو گئی کہ ہم کو بیوی اور بال بچوں سے تو کیسی محبت ہے، ایک ادنا حسین صورت سے ہم کو کیسا تعلق ہو جاتا ہے، اور حق تعالی سے ہم کو اس درجے کی محبت نہ ہو جو کہ جلال و جمال و کمال و نوال میں سب سے زیادہ کامل ہے. اور جو کچھ دوسروں میں ہے، جو کچھ دوسروں میں ہے، جس کی وجہ سے دوسروں سے محبت ہے، وہ سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے، سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے. اے صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چوں داری ز رب ظلمنن. اے کہ صبرت نیست از دنیا دوں، صبر چوں داری ز نعم الماہدون. کہ اے شخص،
تجھ کو بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے، تو حق تعالی شانہ سے تجھ کو کیسے صبر آ گیا؟ جب تجھ کو دنیا حقیر سے صبر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے تجھ کو کیسے صبر آ گیا؟ اور گو نفس محبت تو ہے، مگر دوسروں کی محبت نے اسے مغلوب کر رکھا ہے. یعنی اللہ کی محبت ایک نفس محبت تو ہے، ایمان ہے، وہ محبت بھی ہے، لیکن دوسروں کی محبت نے اسے مغلوب کر رکھا ہے. اس لیے ناراضی حق کی گرانی کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. جب آدمی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کو نیم کے پتے تلخ نہیں معلوم ہوتے. اس کی پہچان ہے کہ زہر جسم میں سرایت کیا یا نہیں کیا. تو نیم کے پتے کھلاؤ تو میٹھے معلوم ہوں گے جبکہ وہ کڑوے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس رکھا ہے، اس لیے ناراضی خداوندی کی تلخی ہم کو محسوس نہیں ہوتی. اللہ کی ناراضگی کی تلخی ہم کو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کے سانپ نے ڈس رکھا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم کو رضائے الہی کی حلاوت ہی کا ادراک نہیں ہوا، اس لیے ناراضی کی تلخی کا بھی احساس نہیں ہوتا. الاشیاء تعرف باضدادها، یعنی ہر چیز کی حقیقت اس کی ضد سے معلوم ہوا کرتی ہے. حضرات اہل اللہ کو رضائے الہی کی حلاوت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے وہ ناراضی کی تلخی بھی محسوس کرتے ہیں. سالک کے دل میں تعلق مع اللہ کی ایک حلاوت ہوتی ہے، نسبت مع اللہ کی وجہ سے ایک نور ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کے فقدان سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے. بر دل سالک ہزارہ غم بود، گرز باغ دل خلال کم بود، کہ عارف کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں اگر اس کے باغ دل سے ایک دن کا بھی کم ہو جاتا ہے. جب ان کی قلبی کیفیت میں ذرا سی بھی کمی ہوتی ہے تو ان کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. دوسروں کو ناراضی الہی کا احساس کیوں کر ہو، دل تو پہلے ہی سے کالا توا ہو رہا ہے. دل میں تعلق مع اللہ کا نور پیدا کرو، دل میں تعلق مع اللہ کا نور پیدا کرو، اس وقت سمجھو گے کہ ناراضی حق کی تلخی کیسی ہوتی ہے. پھر خود بخود یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اصلی مضرت خدا کی ناراضی ہے، اس کے سامنے دنیا کے منافع اور مضرتوں کی کچھ حقیقت نہیں ہے. چنانچہ اس مسئلے کو قرآن میں بہت صاف طور پر حل کر دیا گیا. ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کی بابت سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں ایک گناہ ہے، مگر وہ بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع متعدد ہیں. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ طرز کا جواب ہے. یعنی لوگ شراب اور جوئے کی حرمت میں یہ وسوسہ ہو سکتا تھا کہ ان میں منافع دنیاویہ بہت ہیں، شراب میں اور جوئے میں، اس لیے ان کو حرام نہ کرنا چاہیے. تو حق تعالی اس شبے کا اصل سے انکار نہیں فرماتے، بلکہ اس کو تسلیم فرماتے ہیں کہ واقعی ان میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اور ایک ہی نفع نہیں بلکہ ہم صیغہ واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ ان میں بہت سے منافع ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ان میں ایک گناہ بھی ہے. ان میں نفع چاہے ہو لیکن اس میں ایک گناہ بھی ہے. اس جگہ یہ بات قابل غور ہے کہ حق تعالی نے منفعت کے بیان میں تو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی منافع للناس، اور مضرت کے بیان میں صیغہ واحد لایا گیا یعنی اسم. اگر یہ کلام بشر کا ہوتا تو مقابلے کے لیے یہاں بھی جمع کا صیغہ آسامن ہوتا، مگر نہیں. حق تعالی نے اس جگہ صیغہ واحد ہی اختیار فرمایا، جس سے اس حقیقت متنبع فرمانا منظور ہے کہ اگر کسی چیز میں ہزاروں منفعتیں ہوں مگر اس میں ایک گناہ بھی ہو
یعنی ادنا شائبہ ناراضی حق کا ہو، ادنا شائبہ شبہ کے درجے میں اللہ کی ناراضی کا ہو، تو وہ ہزاروں منفعتیں ایک گناہ کے سامنے ہیچ ہیں۔ کیونکہ جس طرح خدا کی رضا خواہ ذرا ہی سی ہو بڑی دولت ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اسی طرح خدا کی ناراضی بھی بڑی ببال کی چیز ہے، خواہ اس ناراضی کا سبب ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے گو اس جگہ اسم بصیغہ واحد لایا گیا، مگر اس کو کبیرن کے ساتھ موصوف کر دیا گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ شراب اور جوئے میں منافع تو بہت ہیں، مگر ایک گناہ بھی ہے، اور وہ ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہے، وہ ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس نے سب منافع کو گاؤ خرد کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اسی لیے آگے منافع کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا بلکہ نفع کا لفظ اختیار کیا گیا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، جتنا نفع ہے گناہ کا نقصان اس سے بڑا ہے۔ یہاں صیغہ واحد اختیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کلام سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان منافع کے مقابلے میں ایک گناہ بھی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک من مٹھائی میں تولہ بھر زہر ملا ہوا ہو، ایک من مٹھائی ہے اور ایک تولہ زہر ہے، اب ایک تولہ کی کیا حقیقت ہے؟ تو ساری مٹھائی اس ایک تولہ زہر کی وجہ سے خاک میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ منافع، چاہے منافع زیادہ ہیں، جب وہ منافع ایک گناہ کی وجہ سے خاک میں مل گئے تو اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا جائے، اس لیے فرماتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ ہے۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ کسی چیز کے حرام ہونے اور گناہ ہونے کا مدار دنیا کے نفع و نقصان پر نہیں ہے، کسی چیز کے حرام ہونے اور گناہ ہونے کا مدار دنیا کے نفع و نقصان پر نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھے ہوئے ہیں، اللہ کی ناراضگی پر ہے۔ اور بعض دفعہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کام میں کیا حرج ہے، یہ تو نفع کی چیز ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں، بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ تعویذ و عملیات میں بہت لوگ اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس عمل سے کسی کو نفع ہوتا ہو وہ جائز ہے، خواہ اس میں شیاطین سے استعانت ہو، یہ کیسے ہی بےہودہ کلمات استعمال کرنے پڑتے ہوں، کیسے ہی اس کے تعویذ میں، عملیات میں کیسے ہی بےہودہ کلمات استعمال کرنے پڑتے ہوں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ شراب اور جوئے کی نسبت حق تعالی خود فرماتے ہیں کہ ان میں لوگوں کے لیے ایک نفع نہیں بلکہ بہت سے منافع ہیں، شراب میں اور جوئے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ حرام ہے۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ خدا ان کو پسند نہیں فرماتے، وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے حرام ہے۔ اب یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا کہ حرمت کا مدار، کسی چیز کے حرام ہونے کا مدار خدا تعالیٰ کی ناراضی پر ہے، دنیا کے نفع نقصان پر نہیں ہے، اللہ کی ناراضی پر ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ انما الاعمال بالنیات کا حکم گناہوں میں نہیں، گناہ کسی نیت سے بھی ہو جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ بعض اعمال نیت کے بغیر موجب ثواب نہیں ہوتے، جیسے مباحات، اور بعض بغیر نیت کے صحیح ہی نہیں ہوتے، جیسے نماز اور روزہ وغیرہ۔ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہ لے لیکن نیت نہ کرے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ساری نماز پڑھے لیکن نماز کی نیت نہ کرے تو کیا نماز ہی نہ ہوئی؟ تو بعض اعمال بغیر نیت کے بغیر موجب ثواب نہیں ہوتے، جیسے مباحات، کہ مباح کام، جائز کام میں اگر نیت اچھی کر لی تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نہیں نیت کری تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور بعض بغیر نیت کے صحیح ہی نہیں ہوتے، جیسے نماز اور روزہ وغیرہ۔
چنانچہ اگر کوئی شخص نماز کی صورت بنا لے لیکن نماز کی نیت نہ کرے تو وہ نماز نہیں ہے۔ یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، اگرچہ اس کے بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ تنگی کے وقت لوگ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا کریں اور کفر سے بچ جائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورت پیش آتی ہے، کوئی بے نمازی نمازیوں میں جا پھنستا ہے، نماز کا وقت آ گیا اور سب لوگ نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ بے نمازی آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، نماز نہ پڑھے تو سب اس کو ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور نماز پڑھتا ہے تو یہ مصیبت ہے کہ اس کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، سب کے سامنے غسل کرے تو زیادہ بدنامی ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ بے نمازی بدنامی سے بچنے کے لیے نماز میں شریک ہو جاتا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے، بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسی حالت میں اگر کوئی ایسا شخص نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ نماز کی نیت نہ کرے، نماز کی نیت ہی نہ کرے، اور جب نماز کی نیت نہیں کرے گا تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، بلکہ بدون نیت کے نماز کی نقل کرتا رہے تاکہ سب کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ اسی طرح یہ شخص کفر سے بچ جائے گا، اگرچہ ترک نماز کے گناہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا گناہ بھی ہوگا کہ لوگ اس کو نمازی سمجھیں گے اور ہے بے نمازی، مگر کفر سے تو بچ جائے گا۔ دیکھیے شریعت میں کس قدر رعایت ہے کہ مجرم بھی اس سے محروم نہیں ہے، پھر بھی افسوس ہے کہ لوگ شریعت کو تنگ بتلاتے ہیں، مگر خدا کے واسطے اس ترکیب سے ہمیشہ کام نہ لینا اور نہ اس حالت میں امامت کرنا، ورنہ سارے نمازیوں کی نماز کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ غرض عیب کرنے کے لیے بھی ہنر چاہیے، اگر کوئی شخص بدنامی سے بچنے کے لیے بے وضو ہی نماز میں شریک ہو تو اس کو کفر سے بچنے کے لیے نماز کی نیت نہ کرنا چاہیے۔ آج کل بہت آدمی ایسے ہیں جو ظاہر میں نمازی معلوم ہوتے ہیں مگر وہ بے وضو ہی ٹرخاتے ہیں یا بلا عذر ارکان کو اڑا دیتے ہیں، اور افسوس یہ کہ ایسے لوگ مقتدا اور لیڈر بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کل ایک لیڈر ہیں جو پہلے تو بے نمازی ہی تھے مگر اب چند روز سے نمازی ہو گئے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیشن پر اتر کر موٹر میں سوار ہوئے، نماز کا وقت تھا تو موٹر ہی میں بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز شروع کر دی، حالانکہ موٹر کھڑا ہوا تھا، یعنی کار کو موٹر کہتے تھے اس زمانے میں، تو کار کھڑی ہوئی تھی، پاس زمین موجود تھی، اتر کر نماز پڑھ سکتے تھے، مگر ان کی بلا اترے، انہوں نے موٹر ہی میں نماز شروع کر دی۔ انہی لیڈر کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، پانی موجود نہیں تھا اور تیمم کی ضرورت ہوئی، تو آپ کو تیمم کا طریقہ تو معلوم نہ تھا، اور کسی سے پوچھا اس لیے نہیں کہ لیڈر اور مقتدا ہو کر کسی سے پوچھنا عیب کی بات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا لیڈر ہے، اسے تو تیمم کا طریقہ بھی نہیں معلوم، غرض خود ہی تیمم شروع کیا۔ سب سے پہلی حرکت تو آپ نے یہ کی کہ مٹی لے کر ہاتھوں میں ملی، جس طرح پانی کو ہاتھوں پر ملا کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر مٹی کو جھاڑ کر پھر ملنا چاہیے، یعنی مٹی پر ہاتھ مارے اور اس کو جھاڑ دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملے۔ شریعت نے بدن کو بھبوت ملنے سے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھوت بنا لو مٹی میں، اس سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ جس سے انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر رعایت ہے کہ تمہاری صورت بھی بگاڑنا نہیں چاہتے، تو ان لیڈر صاحب نے اول تو مٹی کو پانی کی طرح ہاتھوں پر بہایا، پھر منہ میں مٹی دی، گویا آپ نے مٹی کی کلی کرنا چاہا، مٹی سے کلی کرنا چاہا۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور سب کو ان کی جہالت معلوم ہو گئی۔ اس سے تو یہی اچھا ہوتا کہ پہلے چپکے سے ایک آدمی سے پوچھ لیتے کہ بھائی تیمم کا طریقہ تو بتلا دو کیا ہے۔ اگر جہالت ظاہر ہوتی تو ایک ہی آدمی پر ظاہر ہوتی یا دوسروں کے تیمم کو دیکھ لیتے، مگر آپ نے اجتہاد سے کام لیا، جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ بالکل ہی جاہل ہے
اس پر بھی وہ مسلمانوں کے پیشوا اور لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور صاحب کی حکایت ہے کہ انہوں نے سفر میں مغرب کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت؟ کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں اس لیے میں نے قصر کیا ہے۔ ایک صاحب نے سفر میں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی، جب امام تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگا تو یہ حضرت سلام پھیر کر بیٹھ گئے۔ بعد میں لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں اس لیے میں نے قصر کیا ہے۔ غرض آج کل کثرت ہے اس قسم کے بھی نمازی ہیں کہ ظاہر میں نمازی معلوم ہوتے ہیں مگر نہ معلوم وہ کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اجتہاد سے کام لیتا ہے، مسائل سیکھنے سے آر آتی ہے۔ ساری تکبر خرابی کی ہے، ساری خرابی تکبر کی ہے۔ اگر کسی ملا سے چند اردو ہی کے رسائل پڑھ لیا کریں تو یہ رسوائی تو نہ ہو؟ اور یہ شکایت عوام ہی کی نہیں بلکہ بعض مولوی بھی جو معقول وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب جو آج کل بڑے لیڈر مشہور ہیں، ابتدا میں وہ ایک عربی مدرسے میں ملازم ہوئے تھے، معقول میں تو بڑی مہارت تھی مگر دین سے ایسے نہ آشنا کہ اسی زمانے میں ان کی شادی ہوئی۔ جب گھر سے مدرسے میں آئے تو آپ کے ہاتھوں کو مہندی لگی ہوئی تھی۔ غرض بعض مولوی بھی جاہل ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض جاہل مولوی مشہور ہو جاتے ہیں، کیونکہ مولوی اصل میں وہ ہے جو اللہ والا ہو، اور اللہ والا آدمی شریعت سے جاہل نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کل جہاں کسی نے عربی کی 2 4 کتابیں پڑھ لی اسے مولوی کہنے لگتے ہیں، چاہے اس نے محض معقول و ادب ہی پڑھا ہو اور دینیات کا ایک سبق بھی نہ پڑھا ہو، حالانکہ یہ شخص حقیقت میں مولوی ہی نہیں۔ اگر معقول پڑھنے سے آدمی مولوی ہو جایا کرے تو ارسطو اور جالینوس سب سے بڑے مولوی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ معقول کے امام ہیں، حالانکہ ان کے مواحد ہونے میں بھی کلام ہے کہ وہ مواحد بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر ادب پڑھنے اور عربی میں گفتگو کر لینے اور تحریر لکھ لینے سے مولوی ہو جایا کرے تو ابو لہب اور ابو جہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے عربی دان اور فصیح و بلیغ تھے۔ تو محض معقول و ادب سے انسان مولوی نہیں ہو سکتا، مگر آج کل ان کو بھی مولوی مشہور کر دیتے ہیں اور یہ مرض اوپر ہی سے چلا آتا ہے۔ چنانچہ ملا محمود جون پوری اپنے زمانے میں بڑا فاضل مشہور تھا، حالانکہ وہ محض ایک فلسفی آدمی تھا، علوم شریعت میں اسے مہارت نہ تھی مگر مشہور بہت ہو گیا، حتیٰ کہ شاہ دہلی نے اس کو طلب فرمایا اور بہت اعزاز و اکرام کیا۔ ایک ملا بادشاہ کے یہاں پہلے سے مقرب تھے، ان کو فکر ہوئی کہ اگر ملا محمود کی دال گل گئی تو پھر ہماری پوچھ کم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کسی موقع پر ملا محمود کا جاہل ہونا بادشاہ پر ظاہر کیا جائے۔ خشک مولویوں میں یہ مرض حسد وغیرہ کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن کوئی جنازہ آیا اور لوگوں نے ملا سے کہا کہ جنازے کی نماز پڑھا دو۔ انہوں نے ملا محمود سے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ پڑھا دیں۔ ملا محمود نے انکار کیا مگر اصرار کے بعد مجبور ہو کر آگے بڑھے۔ ان ملا نے کان میں کہہ دیا مجمع زیادہ ہے، ذرا قرأت بلند آواز سے پڑھیے گا، کیونکہ وہ تو پہلے حسد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین بآواز بلند پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے نماز توڑ دی، ایک شور مچ گیا کہ یہ کون جاہل ہے جسے جنازے کی نماز بھی نہیں آتی۔ غرض مصلی پر سے پیچھے ہٹائے گئے اور سب لوگوں میں ان کی جہالت کا چرچا مشہور ہو گیا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی بے نمازی نمازیوں میں پھنس جائے تو اس کو نماز کی نیت نہ کرنا چاہیے، کیونکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ حرام مال پر بسم اللہ کہنا بھی کفر ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مفسر نیچری نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کی اس جماعت میں بڑی شہرت ہے، مگر اللہ کے بندوں نے اپنی تمہید میں بسم اللہ تک نہیں لکھی، پر جہاں سے قرآن شروع ہوا ہے وہیں بسم اللہ ہے۔
مفسر کی تمہید بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی؟ اس تفسیر کا ایک جواب البرہان ہے، بہت ہی عمدہ جواب ہے۔ اس میں بطور لطیفہ کے اس کی ایک عجیب وجہ بیان کی ہے۔ لکھا ہے کہ ہمارے احباب میں اس کی توجیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ تقلید ملاحدہ یورپ اس کا سبب ہے، اور بعض کی یہ رائے ہے کہ مخالفت اہل اسلام اس کا باعث ہے۔ مگر ہمارے نزدیک ان دونوں توجیہوں کے ساتھ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ مفسر کو پہلے سے یہ معلوم ہے کہ میں اس تفسیر میں جو کچھ لکھوں گا سب شریعت کے خلاف ہوگا، اور فعل حرام پر بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ اس لیے مفسر نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تمہید میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ خوب لطیفہ ہے، وہ مفسر کو خود بھی نہ سوجا ہو، غرض شریعت نے حرام مال کھانے، حرام مال سے صدقہ کرنے میں بسم اللہ پڑھنے سے اور امید ثواب رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس مسئلے کو سن کر بعض لوگ گھبرائے ہوں گے کہ ہمارے تو اکثر مال مشتبہ ہوتے ہیں، پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ کہنے سے اگر ایمان جاتا رہا تو سارے ہی بے ایمان ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ وہم مت کرو، اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال یقینی حرام ہو اس میں بسم اللہ کہنا منع ہے۔ جیسے کوئی شخص رشوت کا روپیہ لیتے ہوئے بسم اللہ کہے، یہ کفر ہے۔ باقی جس مال میں حلال و حرام دونوں ملے ہوئے ہوں اور حلال غالب ہو، وہ یقینی حرام نہیں، وہ مشتبہ ہو گیا، اس میں بسم اللہ کہنا حرام نہیں، مگر بسم اللہ کہنے سے اس کی کراہت زائل نہ ہوگی، جیسا کہ بعض جاہلوں کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمة